الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا سبق سورہ الحجرات کے ابتدائی حصے کے چھٹے قانون کے بارے میں ہے، جو ہم نے بتایا تھا کہ اس میں 7 قوانین کا ذکر ہے۔ تو چھٹا قانون معاشرتی جو زندگی ہے ہماری، اس زندگی کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے کل کا ہمارا سبق گزرا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے نہ پکارا کرو، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کیا کرو۔ اس طرح وہ ساری چیزیں جو ایک معاشرتی زندگی کو فساد سے بچاتی ہے، وہ یہاں سورہ حجرات میں بیان ہو رہی ہے۔ اور سورہ حجرات کو پڑھ کر، پوری سورت کو دیکھ کر اور پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچانا چاہتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے ان چیزوں سے بچو، معاشرے میں یہ کام نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرو۔ اب لوگ ذرا اندازہ کر لیں یہ معاشرہ کیسا معاشرہ بنتا ہے جہاں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا ادب اور احترام ہے، اللہ کے رسول کا ادب و احترام ہے، جہاں ہر سنی سنائی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا بلکہ اس کی تحقیق کرتا ہے، تب کارروائی کرتا ہے۔ جب 2 آدمیوں کے یا 2 قوموں کے درمیان یا 2 گروہوں کے درمیان تصادم ہو تو مومنوں کے اس معاشرے کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ دوڑ کے اس کے درمیان صلح کر لیتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، پھر ایک دوسرے پر الزام نہیں لگاتے، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے نہیں پکارتے۔ اب دیکھیں جو یہاں آج کے ہمارے اس قانون میں بات بیان ہو رہی ہے کہ زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں گمان کرنا کسی پر، اسی طرح فرمایا تجسس نہ کرو، لوگوں کی عیب تلاش نہ کیا کرو، لوگوں کی عیوب کے پیچھے نہ لگو، اور فرمایا اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ اس کی مثال آپ کے اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس معاشرے میں یہ چیزیں نہ ہو، ایک دوسرے پر بدگمانی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا برا نہیں بیان کرتے پیٹھ پیچھے، ایک دوسرے کی عیوب کو نہیں نکالتے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے، غلط نام سے کسی کو کوئی نہیں پکارتا، کوئی الزام نہیں لگاتا،
کسی کا مسخرہ اڑا کر، مذاق اڑا کر اور مسخرہ کسی کو بنا کر اپنے دل کو سکون دینا، یعنی تلذذ دینا، وہ جو لوگ لذت حاصل کرتے ہیں کسی کو تنگ کرنے سے، کسی کا مذاق کرنے سے، وہ یہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جنت نظیر معاشرہ اس کے سوا اور ہے کیا؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اچھا معاشرہ، کوئی اچھا گھرانہ، کوئی اچھا محلہ، کوئی اچھی سٹریٹ جو ہوتی ہے، جو گاؤں ہوتی ہے، اچھا گاؤں اور اچھا علاقہ اور اچھا معاشرہ، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کون سا معاشرہ ہو سکتا ہے جس میں یہ چیزیں نافذ ہو؟ صرف ایک سورہ حجرات پر عمل کیا جائے، سورہ حجرات کی ان احکام پر، ان معاشرتی آداب کو اپنایا جائے جو سورہ حجرات بتا رہا ہے، یہ سورت جو بتا رہی ہے ہمیں، ہماری پوری زندگی بالکل یہ دنیا جنت بن جائے گی، جنت نظیر بن جائے گی۔ اس کی لذت دنیا کی زندگی کا تب حاصل ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں خیر خواہی ہو، خیر خواہ بننا، دین پوری کا پورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین پوری کی پورے خیر خواہی ہے۔ کسی نے سوال کیا یہ کس کی خیر خواہی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولجمیع المؤمنین، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے، اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے اور تمام مومنوں کی خیر خواہی ہے۔ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول کی خیر خواہی یہ آپ کے طریقوں پر چلا جائے، مومنوں کی خیر خواہی یہ ہے جو سورہ حجرات نے سب بتا دیا ہے۔ یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ، یہ محبت، یہ جو اللہ نے قائم کیا ہے ہمارے بھائی چارے کی وجہ سے، اس برادری کی وجہ سے جو ایمان کی برادری ہے، اس ایمان کی برادری کی وجہ سے جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اسی کے بارے میں سورہ حجرات تاکید کر رہی ہے، ان چیزوں کو اپناؤ، تمہاری دنیا کی زندگی خوبصورت زندگی بن جائے گی۔ دیکھیے دنیا کی زندگی میں جو خوبصورتی ہے، جو اچائی ہے، دنیا کی زندگی کا جو مزہ ہے، وہ مزہ تو ان رشتہ داروں کے آپس کے اچھے تعلقات کا ہے۔ کہ گھر میں اب میاں بیوی کی طبیعت جب خراب ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، پورا گھر وہ دوزخ بن جاتا ہے۔ پورے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، جو بچے رہتے ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے، جب میاں بیوی کے آپس میں کوئی چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، سب سے برا اثر بلکہ خراب ترین اثر وہ بچوں پر پڑتا ہے۔ بچے پریشان ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کو دیکھ کر۔ کبھی کبھار آپ آپس میں تو آپ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ویسے سزا دینے کے لیے یا کچھ بات سنانے کے لیے، لیکن بچوں کو تو اس کا پتہ نہیں ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے بڑھ کر اس کا اثر بچوں پر ہوگا۔ لیکن میاں بیوی آپس میں خود بھی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے جب ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ یہ گھر پورا ان کے لیے بالکل دوزخ کی آگ سے زیادہ سخت بن جاتا ہے، اس گھر کے اندر رہنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے جب آپس کے تعلقات خراب ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ انفال میں جب غزوہ بدر کی غنیمتوں کے بارے میں مسئلہ ہوا اور صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا، کیونکہ پہلے غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی غنیمت ہاتھ آئی تھی، جاہلیت کے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا لیکن اسلام کا طریقہ تو وہ نہیں تھا۔ اس لیے یہاں جب اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ یہ غنیمتوں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، جس کو دینا چاہیں گے وہ دیں گے، لیکن تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کی اصلاح کرو۔ فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ جو تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ رنجشی پیدا ہو گئی ہے، ان رنجشوں کو دور کر دو، ان رنجشوں کو دور کر دو۔ اس لیے یہاں آج جو قانون بیان ہو رہا ہے، اس قانون میں بھی یہی باتیں ہیں۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمانوں سے بچتے رہو، بچتے رہو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اچھا گمان کریں، اچھا گمان کریں۔ کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی بات آ جائے، کسی بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں،
آپ لوگ میں سے جس نے قرآن کریم کو پورا پڑھا ہے اور سورہ النور میں واقع افق کو پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے الزام لگایا تھا، الزام کا ساتھ دیا تھا، بعد میں فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے پر انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جب فَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے یہ سنا تھا تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، مومن مردوں اور عورتوں نے ایک دوسرے پر اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اور پھر قرآن کریم نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ سنا تھا؟ فَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے یہ کہا ہوتا کہ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں، یہ بہت بڑا بہتان اور بڑا الزام ہے۔ تو لوگوں کی اوپر بدگمانیاں کرنا، اور جہاں کوئی معمولی سی کوئی گنجائش پیدا ہو جائے تو ادھر بدگمانی کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہی یہ وسوسے ڈالتا ہے، فلان جگہ دیکھا گیا، اس کا مطلب اس نے یہی کام کیا ہوگا۔ فرمایا تم ایسا نہ کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ جب دلوں کے اندر کچھ رنجشیں ہوتی ہے، کچھ ناراضگیاں ہوتی ہے، تو پھر بدگمانی وہاں آ جاتی ہے۔ اپنے بارے میں جو تم گمان رکھتے ہو، اپنے بچوں کے بارے میں جو تم گمان رکھتے ہو، اپنی بیوی کے بارے میں جو تم گمان رکھتے ہو، یہ جو اچھے گمان تم رکھتے ہو، اسی طرح اچھے گمان رکھا کرو سب لوگوں پر، سب لوگوں کی۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب دل کے اندر کوئی رنجش، کوئی میل کچیل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، مختلف موقعوں پر مختلف نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور نصیحت کے الفاظ اس طرح تھے، فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح اور شام تم پر آئے، صبح اور شام آئے، اور تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی میل کچیل نہ ہو، دل تمہارا صاف ہو سب لوگوں کے لیے، فرمایا فافعل، تو یہ کام کر، یہ کام کر، دل کو صاف رکھو۔ یہ صبح و شام آئے اور تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی میل کچیل کچھ نہیں ہے، فرمایا یہی کام کرو۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر فرمایا ثم قال لی یا بنی وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا پھر مجھے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اور اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، وذالک من سنتی، کہ میں کسی کے لیے کوئی عیب، کوئی بغض، کوئی میل نہیں رکھتا اپنے دل میں، وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سنیں، فرمایا اور یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا، میری سنت سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، تو اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا بڑا اہم، کتنی بڑی اہم بات ہے، بدگمانی سے بچو، اور اسی طرح اچھے گمان رکھو، اچھے گمان، تو گمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، برا گمان نہ رکھو، جس میں
1% بھی امکان ہو اچائی کا اور 99% برائی کے امکانات ہو، 1% پہ عمل کر کے اچھا گمان کر لو، اچھا گمان کر لو۔ اور آگے فرمائے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم تجسس نہ کیا کرو۔ تجسس دوسرے لوگوں کی عیوب نکال کے باہر بیان کرنا، عیوب کے پیچھے لگ جانا، ڈھونڈ کے نکالنا لوگوں کے عیبوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک خطبے میں لا تتبعوا عورات المسلمین فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته۔ فرمایا مسلمانوں کی پوشیدہ رازوں کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، پوشیدہ رازوں کو نکال کر لوگوں کے ساتھ بیان کرنے سے بچو، اس لیے کہ جب کوئی شخص دوسرے لوگوں کی عیوب کے پیچھے اور ان کے ٹوہ لگانے میں لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کی عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جس کی عیوب کے پیچھے اللہ لگ گیا اس کو اپنے گھر کے اندر رسوا کرے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس لیے اس سے بچو، لوگوں کے عیوب بیان نہ کرو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے عیب، لوگوں کی خرابیاں۔ ہر شخص کے اندر خرابی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے خرابیوں کو دیکھا، وہ بے شمار خرابیاں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے، ہم دوسرے لوگوں کی خرابیوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے گناہوں پہ نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا، ہم لوگوں کے عیوب کے پیچھے لگے رہے، لوگوں کی گناہ اور ان کی غلطیوں کے پیچھے لگے رہے، لیکن جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑی پھر پتہ چلا دنیا میں ہم سے کوئی برا ہے ہی نہیں، وہ سارے برے تو ہم ہی ہیں۔ اس لیے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ دوسرے لوگوں کی عیوب کے پیچھے عیب نکال کے بیان نہ کیا کرو۔ اور جس نے کسی مومن کے کسی عیب کو معلوم ہوا اس کو کہ اس کے اندر فلان خرابی موجود ہے، لیکن اس خرابی پر یہ خاموش ہو گیا، اس نے پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے دنیا میں کسی مسلمان پر پردہ ڈالا، دنیا میں کسی مسلمان پر اس کی کسی عیب پر، کسی برائی پر پردہ ڈالا، اسی بے عزت نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بے شمار عیوب پر پردہ ڈال دے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ حدیث میں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو اپنے قریب کر دے گا اور پھر اسے کہے گا میرے بندے تمہیں یاد ہے تم نے جو فلان کام کیا تھا، یہ جتنی خرابیاں موجود تھی ان تمام خرابیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا دے گا۔ یہ شخص اقرار کرے گا کہ ہاں میرے رب یہ سب کچھ میرے اندر موجود تھا، اس میں کوئی عذر نہیں ہے، یہ سب کچھ موجود تھا، مجھے معلوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا اور میرے بندے تجھے یاد ہے، تجھے معلوم ہے، یاد پڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں نے تمہارے ان تمام عیوب پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور ان عیبوں میں سے کوئی عیب لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ یہ شخص سوچے گا، غور کرے گا اور پھر کہے گا ہاں اے میرے رب، واقعی دنیا میں میرا یہ کوئی عیب ظاہر نہیں ہوا تھا لوگوں پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جا میرے بندے، آج بھی میں نے تمہارے ان تمام عیبوں پر اور گناہوں پر پردہ ڈال دیا، جا تو جنت میں چلا جا۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو دوسرے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا تھا، جس نے دوسرے لوگوں کی عزت کو بچایا، دوسرے لوگوں کے عیوب کو بچایا، یعنی ان عیوب پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بچا لیتا ہے، اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی کئی گناہ ہوتے ہیں جن پہ پردہ پڑا ہوتا ہے تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اور پردہ پڑا رہنے دے دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا تھا، اس لیے لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرنا، اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنا یہ کام بڑا آسان ہے، لیکن ان عیوب پر پردہ ڈالنا، انہیں بیان نہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تجسس سے یہ بنیادی بات ہے۔ تجسس برائی کی تلاش کو کہتے ہیں۔ یہ جو اچھائی کی تلاش ہوتی ہے، سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام جب اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تو کہتے ہیں یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے
بھائی کو تلاش کرو، یہ تلاش کرنا یہ اچائی کی تلاش ہے، اس لیے تحسس کا لفظ آیا ہے۔ لیکن تجسس کی جو بات ہے، تجسس برائی کی تلاش کو کہتے ہیں، کہ برائی کو تلاش کیا جائے، اس لیے یہاں پر حکم ہو تجسس نہ کرو، تجسس نہ، اچھا تجسس کوئی نہیں ہے، بس تجسس خراب چیز ہے، تجسس سے بچو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وہی بات بتاؤ جو اس کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے اندر موجود ہے یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، جو موجود نہیں ہے وہ تو تم نے اس پر الزام لگایا، اور الزام تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو تم غیبت کرنے سے بچو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اس لیے کہ غیبت کے نتیجے میں جب آپ غیبت کرتے تو اس کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں، اور اسے پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں مثال دی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لے؟ یہ تو تم پسند نہیں کرتے، تو کیسے تم اس کی غیبت کرتے ہو؟ تو غیبت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ غیبت کے بارے میں یہ جو اس میں حدیث میں ایک بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس وہ جو بالکل دیوالیہ ہو چکا ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، غریب فقیر۔ لوگوں نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کا کوئی درہم و دینار جس کے پاس نہ ہو تو یہ ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، میری امت کا غریب اور مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس یہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا ایک بہت بھاری بھرکم بوجھ لے کر آئے گا، بڑی نیکیاں کر کے آئے گا، لیکن جب یہ آ کر یہاں پیش ہوگا میری عدالت میں، اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوگا تو یہاں بہت سارے لوگ آ جائیں گے، اور کوئی کہے گا اس کو گالی دی تھی، اس کو مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کی غیبت کی تھی، یہ سارے لوگ موجود ادھر آ جائیں گے، بہت بڑا بوجھ نیکیوں کا لے کر آیا ہے۔ اب فیصلہ ہوگا کہ اس شخص نے جتنے نیکیاں کی ہے، ان نیکیوں سے اس غیبت کے بدلے جتنی غیبت کی ہے وہ اتنا اس شخص کو دے دیا جائے۔ تو اس نے تو ایک شخص کی غیبت نہیں کی ہے، اس نے دنیا جہان کے لوگوں کی غیبت کی ہے، سب لوگ حاضر ہوں گے، اور اب اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہے۔ بالکل اس کی نیکیاں جتنی بھی ہے، غیبت کتنی غیبت کی تھی، اتنی غیبت کی تھی، بس اتنا دے دیا جائے، گالی دی تھی، کتنی گالی دی تھی، اتنا دے دیا جائے۔ اسی طرح کسی کو مارا تھا، کسی کو پیٹا تھا، یہ سب کچھ، یہ لوگ جتنے بھی موجود ہیں تو یہ سارے لوگ موجود ہوں گے، اور ان کو نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے کہ نیکیاں قیامت کے دن ختم ہو گئی، لیکن وہ لوگ باقی ہیں جن کی غیبت ہوئی ہے، جن کا خون بہایا گیا ہے، جن کی ساتھ دوسرے معاملات کیے گئے ہیں، گالیاں دی گئی ہے جن کو، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ حساب کتاب کرنے والے فرشتے پوچھیں گے اب کیا کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب تم ایسا کرو کہ ان لوگوں کے جو باقی ہے ان کے گناہ ان سے لے کے اس کے اوپر ڈال دیا کرو، اور پھر ان لوگوں کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا۔ اب بڑی نیکیوں کا بوجھ لے کر آنے والا شخص اسی بوجھ کے ساتھ دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا۔ فرمائے میری امت کا مفلس اور فقیر اور مسکین یہی شخص ہے، یہی شخص ہے۔ اللہ ہمیں اس مسکرت اور اس فقر اور غربت سے بچائے۔ اس سے معلوم ہے غیبت۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے ان سے مجلس میں کہا، مجلس میں، کہ تم اتنے بڑے عالم ہو جائے، حسن بصری بڑے تابعی اور بہت بڑے عالم تھے، کہ تم بہت بڑے عالم ہو، اتنے زیادہ بڑے عالم، اور تم نے میری غیبت کی ہے۔ کہتے تھے امام حسن بصری رحمہ اللہ مسکرائے اور کہنے لگے اس شخص سے کہ جاؤ جاؤ جا، میں یہ کام نہیں کرتا،
اس لیے کہ تمہاری قدر میری نزدیک اتنی بڑی ہوئی نہیں ہے کہ میں اپنے قبول ہونے والی نیکیاں تمہیں دے دوں. یہ کام اس نے کہا یہ میں نہیں کرتا، یہ میں نہیں کرتا. اس لیے کہ غیبت کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میری جو نیکیاں قبول ہو چکی ہے وہ تمہارے پاس آ جائیں گی. یہ تو اس کی اکاؤنٹ میں، آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں آپ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں بھیج رہے ہیں. اور کون سی نیکیاں؟ وہ جو قبول ہو چکی ہے، جو تمہارے لیے محفوظ ہو چکی ہے. ان نیکیوں سے اللہ اٹھا کر اس غیبت کے بدلے، گالیوں کے بدلے وغیرہ وغیرہ اس شخص کو دے دے گا. اس لیے غیبت سے بچو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت لوگوں کی عزت پر حملہ ہوتے ہیں. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات اوپر لے جایا گیا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم قال هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اوپر معراج کی رات اوپر لے جایا گیا تو مجھے ایک ایسی قوم سے مجھے گزارا گیا، یعنی ایسی قوم سے میرا گزر ہوا ان کے پاس سے کہ ان کے ناخن تانبے سے بنے ہوئے تھے، تانبے لوہے سے بھی زیادہ سخت، اور وہ اپنے چہروں کا گوشت نوچ نوچ کر گراتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون ہے؟ کون اپنے تانبے کے ناخن اور اس سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر نیچے ڈالنا، یہ کون لوگ ہے؟ فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ کون؟ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کہ یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے تھے. گوشت لوگوں کا کھانا کا مطلب غیبت کرتے تھے، اور غیبت ہی سے لوگوں کی عزت خراب ہو جاتی ہے. تو لوگوں کی عزت کرنا اور بے عزتی نہ کرنا. بے عزتی یہاں کیا ہے کہ جب آپ ان کی غیبت کرتے ہیں اپنی بڑی بے عزتی کر ڈالی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا تھا، اور لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ نہ کیا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کو بچایا، عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور اس کی عزت کو بچا لیا، تو فرمایا رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا، اس کے جسم کو آگ سے بچائے گا. تو ان تین چیزوں سے جو اس قانون کے اندر بیان کی گئے ہیں، ایک بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی کے ساتھ ساتھ تجسس سے بچو، لوگوں کی عیوب تلاش کرنا، ان کے پیچھے لگنا، ان کی ٹو میں لگ جانا. اور تیسری چیز غیبت نہ کیا کرو. غیبت یہ ایک قانون کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ تمہارا کام یہی ہے کہ تم نے غیبت نہیں کرنی. اس لیے غیبت کے نتیجے میں تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے. تجسس نہیں کرنا، لوگوں کی عیوب باہر نکال کے بیان نہ کرنا، اور اسی طرح غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت سے تمہاری قبول ہونے والی نیکیاں چلی جاتی ہے، قبول ہونے والی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سورہ حجرات کا وہ قانون، بلکہ وہ 6 قوانین، ابھی 7واں قانون رہتا ہے کل کے لیے. یہ قوانین جو ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگی کو ایک اچھے مسلمان کی زندگی بناتا ہے، اور یہ خوشحال زندگی جسے کہتے ہیں، خوشحال زندگی اس سے بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم